آج ہم بات کریں گے ایسے وائرس کی جس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، اور اس وائرس کی کوئی بھی ویکسین نہیں جو رات کی تاریکی میں خاندان کے ہر فرد کو اپنا نشانہ بناتا ہے، جس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اس وائرس کو پھیلانے میں ذمہ دار جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں اور فیکٹریوں اور بھٹوں سے اٹھنے والا دھواں جو اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس قاتل یعنی اسموگ کے بارے میں جو انسانوں کے ساتھ ہماری زمینوں کو بھی بنجر کر رہا ہے۔ میں موجود ہوں ڈاکٹر خضر احمد مون کے ساتھ جو کہ THQ ہاسپٹل دیپال پور میں میڈیکل آفیسر ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ اسموگ کیسے خاموش قاتل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسموگ بیسیکلی جو ہے وہ ہوا کی پولوشن یا آلودگی کو کہتے ہیں، جو کہ دھند اور دھوئیں کے اکٹھے ہونے سے بنتی ہے۔ انڈسٹریل جو دھواں ہوتا ہے وہ، یا پھر جو یہ ویسٹیج ہوتا ہے ایگریکلچرل ویسٹیج کے جلانے سے جو دھواں اکٹھا ہوتا ہے، جب یہ دھند کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک اسموگ کا ایلیمنٹ بناتے ہیں۔ اسموگ خاموش قاتل ایسے ہے کہ اسموگ سب سے پہلے تو انسانوں کے جو ہے وہ ریسپریٹری ٹریکٹ، سانس لینے کا جو نظام ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، جس میں گلے کا خراب ہونا، سینے کی جکڑن، سانس لینے میں دشواری اور مزید جو سانس کی بیماریاں ہیں ان کو جنم دیتا ہے۔ تو ہمیں اسموگ سے بچنے کے جو چند ایک جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ گھروں پہ اپنا وقت گزارنا چاہیے ان دنوں میں۔ اگر ہمیں کام کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے تو ہم ماسک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جتنے بھی ٹھنڈی قسم کے مشروبات ہیں ہم ان سے گریز کریں، اور گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھیں تاکہ جو اسموگ کا ایلیمنٹ ہے یا اسموگ کا جو دھواں ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہمارے گھروں میں کم انٹر ہو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری فیملیز کو کم ڈسٹرب کرے۔ موجود ہوں محکمہ زراعت دیپال پور کے دفتر، اور میرے ساتھ ہیں زراعت افیسر افضال صاحب۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ اسموگ کیسے زمینوں کو بنجر کرتی ہے۔ جی افضال صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام محمد افضال احمد ہے۔ میں بطور زراعت آفیسر دیپال پور یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ اسموگ جو ہے یہ کیسے ہماری زمینوں کے لیے بھی نقصان دہ اور ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ سب سے پہلے جب ذمہ داران دھان کے مڈوں کو آگ لگاتے ہیں تو اس سے زمین کا درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر جو جاندار ہیں، جو زمین کی زرخیزی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس سے زمینیں ہماری جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں، ہماری زمینوں کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس پرالی کو ہم آگ لگا کر جلا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اسی پرالی کو زمین کے اندر مکس کر دیں تو 1 ایکڑ کی پرالی سے ہمیں 80 کلو تک پوٹاش جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ وہی پوٹاش ہمیں اگلی فصل کے لیے خرید کر فصلوں کے اندر ڈالنی پڑتی ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں سے ایک پوٹاش کا سورس جو ہے اس کو جلا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو خرید کے اگلی فصل میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اب ہم اپنی معیشت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ اسموگ، یہ دھواں جب فضا میں جاتا ہے تو فوگ کے جو نمی کے ذرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ چپک کر یہ اسموگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو جب اسموگ کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ جب ہمارے سانسوں کے ذریعے ہمارے اندر جاتا ہے تو سانسوں اور جلد کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسپیشلی جو بچے اور بوڑھے ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں نوجوانوں کی نسبت۔ اس کے علاوہ جب یہ اسموگ ہوتی ہے تو حد نگاہ جو ہے وہ بھی بڑا کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے روڈ کے اوپر بہت سارے ایکسیڈنٹ کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں اس سے ضائع ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا ذمہ داران سے، آپ سب دوستوں سے یہ پرزور اپیل ہے کہ آپ دھان کے مڈوں کو آگ لگانے کی بجائے اس کو زمین کے اندر مکس کریں۔ ایک تو اس سے آپ کو پوٹاش جیسی کھادیں وہ ملیں گی اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا ہم اپنی قیمتی جانوں کے جی میں موجود ہوں کاٹن انسپیکٹر سجاد بخاری صاحب کے ساتھ۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ ذمہ دار جو کہ دھان کی باقیات کو آگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف یہ کیسے ایکشن لے رہے ہیں۔ جی بخاری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں شہباز اختر صاحب، جناب عرفان علی کاٹھیا ڈپٹی کمشنر اکاڑا، اور جناب راؤ ریاض انجم صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع اکاڑا کی سربراہی میں جو ہے نا وہ ہماری فیلڈ فورس ٹیمیں جو ہے نا وہ تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ ہر گاؤں کی سطح پر اسموگ کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں۔
اس میں جو ذمہ دار اس عمل میں ملوث پائے جا رہے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ان پہ FIR کا اندراج کیا جا رہا ہے، اور اگر جو لوگ زیادہ اس عمل میں ملوث پائے جا رہے ہیں یا بار بار جو ہے نا وہ اپنی دھان کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں، ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے نا وہ 2 لاکھ روپے جرمانہ تک کی سزا کا حکم جو ہے نا وہ ان کو سنایا جا رہا ہے۔ اور ہماری جو فیلڈ فورس ٹیمیں ہیں وہ شبانہ روز اس عمل کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ہی اس وائرس اور مختلف بیماریوں کو جنم دے رہے ہیں اور ایک تاریک مستقبل آنے والی نسلوں کو دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو شاید آنے والی نسلوں کو روشن مستقبل نہ دے پائیں۔ خدا را خود کو بدلیں اور اس قاتل سموگ کے بارے میں سوچیں۔ عامر سہیل، میگا نیوز، دیپالپور۔